بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے شمالی شام میں فرنٹ لائن سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شام میں روسی اڈوں میں فوجی سازوسامان کی منتقلی کا عمل جاری ہے، جبکہ شمالی شام سے روسی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے۔ روسی اڈوں سے فوجی سازوسامان کو کارگو پروازوں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ نئی سیٹلائٹ تصاویر میں شام کے صوبہ لتاکیا اور خمیمیم ایئرپورٹ پر روسی فوجی سازوسامان لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عالمی خبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس شام میں قائم اپنے 2 فوجی اڈوں کو خالی نہیں کر رہا۔ اگلی خبر میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بنگلہ دیش کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کے خفیہ حربے بنگلہ دیش کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت نے خفیہ حربے شروع کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی میں RSS کی قیادت میں اور بھارتی حکومت کی خفیہ حمایت سے کیے جانے والے حالیہ مظاہروں کا مقصد بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنا ہے، جو اب اپنی آزادی پر فخر کرتا ہے اور بھارت کے اثر و رسوخ کو پہلے جیسا قبول نہیں کرتا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مظالم کی غلط بیانی کی جا رہی ہے، جس کا مقصد فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ وہ اپنی آزادی پر زور دے رہا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش پر دوبارہ اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے مظاہروں اور میڈیا مہمات کا سہارا لے رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی آزادی ان ہتھ کنڈوں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ مظاہروں کے ساتھ ساتھ بھارت کے سیکرٹری خارجہ کا بے ادبی اور ناپسندیدہ دورہ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت کی واضح علامات ہیں، جو بنگلہ دیش کی خود مختاری کے دفاع پر بھارت کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت ہندو قوم پرستی اور گمراہ کن معلومات کو استعمال کرے بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، لیکن بنگلہ دیش اب بھارتی کنٹرول کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور اپنی آزادی اور خود مختار شناخت پر فخر کرتا ہے۔ عالمی برادری کو بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت بشمول بھارتی سیکرٹری خارجہ کے بے ادبانہ رویے کی مذمت کرنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا خدشہ، ایران نے اپنا نیا خفیہ بحری جہاز تعینات کر دیا۔ اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے اپنا پراسرار طیارہ بردار بحری جہاز شاہد باقری سمندر میں اتار دیا ہے، جس کی سیٹلائٹ تصاویر نے اسرائیل پر خوف طاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی بحری جہاز خلیج فارس میں ایرانی بحری بندرگاہ عباس کے ساحل پر دیکھا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کا روس میں تیل ذخیرہ کرنے والے علاقے میں ڈرون سے حملہ۔ یوکرین نے وسطی روس میں تیل ذخیرہ کرنے والے علاقے میں ڈرون حملہ کر دیا۔ یوکرین کے ڈرون حملے میں وسطی روس کے علاقے اوریل میں تیل ذخیرہ کرنے والی عمارت اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عرب ممالک کا شام میں پرامن انتقال اقتدار کی حمایت پر اتفاق۔ عرب لیگ کے 8 رکن ممالک نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پرامن انتقال اقتدار کی حمایت پر اتفاق کر لیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اردن کی بورڈ عقبہ میں منعقدہ اجلاس کے بعد اردن، سعودی عرب، عراق، لبنان، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا، تمام سیاسی اور سماجی فورسز کو نئی شامی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے اور کسی قسم کی نسلی، فرقہ وارانہ یا مذہبی تفریق سے خبردار کیا اور تمام شہریوں سے انصاف اور برابری کا مطالبہ کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام میں سیاسی عمل کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی جانب سے سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے تحت تعاون کرنا چاہیے۔ 2015 میں منظور ہونے والی اس قرارداد میں مذاکرات کے تحت تصفیہ کے لیے ایک راستہ تشکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے شام کو افراتفری کا شکار ہونے سے بچائیں اور دہشت گردی کو
ختم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا بھی مطالبہ کیا، کیونکہ اس سے شام خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرات لاحق ہیں۔ عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے شام کی سرحد پر حملوں کی مذمت کی گئی اور شام کی حدود سے اسرائیلی فورسز کی دستبرداری کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق عرب ممالک کے وزراء خارجہ نے اقوام میں امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن، اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے شام اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ اور ترک وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کے مطابق مذکورہ ملاقاتوں میں بھی شام میں مکمل نمائندگی والی حکومت کا مطالبہ کیا گیا، جو اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرے اور دہشت گرد تنظیموں کو جگہ فراہم نہ کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے شامی فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری، کینترا پر قبضے کے لیے بجلی اور سڑکوں کا نظام تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے شام کے فوجی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے ذخائر پر حملے جاری ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بشار الاسد اور ان کی حمایت یافتہ فوج کی فرار ہونے کے بعد اسرائیل مسلسل شامی فوج کے اسلحے کے ذخائر اور فوجی ساز و سامان کو تباہ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے گزشتہ چند گھنٹوں میں شام کے فوجی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے ذخائر پر 61 میزائل داغے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج شام کے شہر کینترا شہر میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے اور علاقہ جبری خالی کروانے کے لیے پانی و بجلی اور سڑکوں کا نظام تباہ کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں تبدیلی، خطے میں ایران کے خطرناک منصوبے کے خلاف بڑی کامیابی ہے۔ شام میں اپوزیشن فورسز، تحریر الشام اور اتحادی گروپوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والی تبدیلی خطے میں ایران کے خطرناک منصوبے کے خلاف بڑی کامیابی ہے۔ اپنے بیان میں احمد الشرع محمد ابو الجولانی کا کہنا تھا کہ ایران کے منصوبے خطے کے عوام کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ ایرانی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر بشار الاسد نے منشیات کی پیداوار میں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ روس بشار الاسد کی گرتی ہوئی ساکھ سے بیزار ہونے لگا تھا۔ احمد الشرع نے بتایا کہ خط و کتابت کے ذریعے روس کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور روس کو نئے سرے سے تعلقات قائم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی بلکہ کئی سالوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ شام کے علاقوں اور شہروں پر اپوزیشن فورسز کے قبضے کے دوران کوئی نقل مکانی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسرائیل کے حوالے سے احمد الشرع کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران کے بہانے شام میں مداخلت کرتا آیا ہے۔ اب شام میں غیر ملکی مداخلت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اسرائیل کے لیے غیر ملکی مداخلت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اور اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے۔ کیا رہے کہ گزشتہ دنوں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دعویٰ کیا تھا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ امریکہ، اسرائیل اور شام کے پڑوسی ممالک کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شام میں باغی گروپوں کے مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شام کے ہر باغی گروپ کے اپنے علیحدہ مقاصد اور ایجنڈے ہیں۔ وقت ثابت کرے گا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ علاقے میں اپنے قدم جمانا چاہتا ہے۔ فتنہ داعش کے دوران ایران کی شام میں موجودگی کا مقصد مقدس مقامات کا تحفظ تھا۔ ایران کی موجودگی کا مقصد امن قائم کرنے میں شامی حکومت کی مدد کرنا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں ترکیہ کے سفارت خانے نے 12 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ شام میں ترکیہ کے سفارت خانے نے 12 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ترکیہ کا پرچم سفارت خانے پر لہرا دیا گیا۔ عرب میڈیا نے ترک وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ سفارتی مشن شروع ہونے کے بعد ترکیہ نے شام میں نظم الامور قائم کر دیا۔ یاد رہے ترکیہ کے سابق صدر بشار الاسد حکومت کے خلاف 2011 میں مظاہرے کرنے والوں پر بدترین کریک ڈاؤن کے خلاف 2012 میں شام میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی گئی تھیں۔ اس فیصلے کے بعد سفارت خانے کا عملہ اور ان کے اہل خانہ ترکیہ واپس چلے گئے تھے۔ دوسری جانب بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد اب استنبول میں شامی قونصلیٹ جنرل نے بلا تعطل اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔